السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ عزیز طلبہ، جو کتاب لے کر حاضر خدمت ہوں وہ ہے القراءۃ الراشدہ، اور اس میں ہم پڑھ رہے تھے سبق نمبر 2۔ اس میں کل بات آئی تھی کہ نحوی کچھ قواعد ہیں جس کو اختصاراً بتائیں گے۔ سب سے پہلے جو بات آئی تھی وہ تھی کسرۃ من الخبز، روٹی کا ایک ٹکڑا۔ اس کو بتایا گیا تھا کہ یہ مضاف الیہ ہے۔ دیکھیے، اضافت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک اضافت لفظیہ اور ایک اضافت معنویہ، اور یہاں پر اضافت معنویہ ہے۔ اب اضافت معنویہ کی بھی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ کبھی اضافت اور مضاف الیہ کے درمیان من مانا جاتا ہے، کبھی مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان لام مانا جاتا ہے، یا کبھی مضاف یا مضاف الیہ کے درمیان فی مانا جاتا ہے۔ یہ 3 صورتیں ہوتی ہیں اضافت معنویہ کی، اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں من کے ساتھ، یہاں ظاہراً دیکھ رہے ہیں، کبھی مانتے ہیں کبھی ظاہر لے کر آتے ہیں۔ تو کسرۃ من الخبز، روٹی کا ایک ٹکڑا، اور کہہ رہے ہیں کہ اور یہ بتا دوں کہ من کب مانا جاتا ہے اور کب من کے ذریعہ سے اضافت کرتے ہیں، وہ آپ دیکھیے، سمجھیے۔ جب مضاف اور مضاف الیہ دونوں کی جنسیت ایک ہو، دونوں ایک جنس کے ہوں، تو وہاں پر من کے ذریعہ اضافت من معنوی طور پر مانتے ہیں یا ظاہراً لے کر کے بھی آ جاتے ہیں، جیسا کہ یہاں دکھایا گیا ہے کسرۃ من الخبز۔ تو ہم یہ بتا رہے ہیں کسرۃ جو روٹی کا ٹکڑا ہے، اور خبز روٹی، دونوں کی جنس ایک ہے، دونوں آٹا ہی ہے۔ ایسے ہی دوسری مثال خاتم فضۃ، چاندی کی انگوٹھی۔ انگوٹھی جو بنا کر تیار کیے ہیں وہ بھی چاندی ہے، یعنی مضاف بھی کا جنس، مضاف بھی اور مضاف الیہ دونوں کی جنسیت ایک ہے، چاندی۔ خاتم فضۃ، چاندی کی انگوٹھی، چاندی تو پہلے سے چاندی ہے، اور انگوٹھی ہم بنا کر تیار کر رہے ہیں وہ بھی چاندی ہی ہے، جنسیت دونوں ایک ہو۔ ایسی صورت میں من یا تو معنوی طور پر مانتے ہیں، تو یہاں کہیں گے خاتم من فضۃ، یہ کہنا درست ہوگا۔ اب آگے دیکھیے، مرتن اخذت کسرۃ من الخبز۔ مرتن ہم نے جو کہا تھا کہ مرتن منصوب کیوں ہے، تو ظرفیت کے بنا پر منصوب ہے۔ اور یہاں بتا مہلن یا سیدی، مہلن یہ منصوب پہلے ہی جملے میں کیوں آ گیا؟ مہلن کا اصل جو استعمال کیا جاتا ہے وہ امہل امہالن، امہل امہالن کے قائم مقام مہلن ڈائریکٹ استعمال ہوتا ہے، اسی لیے یہ مفعول مطلق ہونے کی بنیاد پر اس کو ہم مفعول مطلق قرار دیں گے اور منصوب قرار دیں گے۔ تو یہ منصوبات کے تعلق سے میں نے بتایا، اور ایک مضاف کے تعلق سے۔ اب ایک جگہ ہے انک تأکل مستریحا، یقیناً آپ آرام سے کھاتے ہو، یأتیک رزقک رغدا، اور آپ کے پاس آپ کا رزق وافر مقدار میں آتا ہے۔ تو یہ دونوں جو منصوب ہے مستریحا اور رغدا، یہ حال ہونے کی بنیاد پر منصوب ہیں۔ اب جو چھوٹے چھوٹے ترکیبات ہیں اس کو آپ خود کریں۔ آگے دیکھیے، آج جو پڑھنا ہے وما طالت تلک المدت فقد جاء رجال، وما طالت تلک المدت، اور یہ مدت لمبی نہیں ہوئی، فقد جاء رجال کہ کچھ لوگ آئے، یحملون المناجل، یحملون المناجل دراتی اٹھائے ہوئے، ہنسیاں اٹھائے ہوئے۔ اب مناجل، منجلن کی جمع مناجل، کاٹنے کا آلہ ہوتا ہے، فصل کاٹنے کے لیے ایک آلہ ہوتا ہے، ہنسیہ جسے ہم کہتے ہیں، یا پھر دراتی۔ فحسدوا، حسد یحسد من کاٹنا، تو انہوں نے کاٹا، وحملوا اور اٹھا لائے۔ وانتقلت الی بیدر، بیدر کہتے ہیں کھلیان کو، کھلیان، خالی جگہ کھلیان بولتے ہیں، جیسے گیہوں وغیرہ رکھتے ہیں یا دھان وغیرہ زمین پر رکھتے ہیں، خالی جگہ پر وہاں رکھتے ہیں، اس کو کھلیان بولتے ہیں۔
وانتقلت الی بیدر، اور میں منتقل ہو گیا کھلیان کی طرف، یعنی کھلیان میں منتقل ہو گیا۔ بیدر جمع بیادر مانے کھلیان۔ ومکثت ایاما، اور میں چند دن ٹھہرے رہا۔ یہ کون کہتا ہے؟ روٹی کا ٹکڑا۔ وَكَانَ مِنْ أَشَدِّ الْأَيَّامِ فَقَدْ جَاءَ ثِيرَانٌ وَكَانَ مِنْ أَشَدِّ الْأَيَّامِ، اور یہ دن میرے سخت ایام میں سے تھا، یعنی جو میرے اندر شدت اور تکلیف پہنچی انہی میں سے یہ سخت ایام تھے۔ فقد جاء ثیران، تو کچھ بیل آئے، ثور کی جمع ثیران یعنی بیل۔ فداستنا، داسا یدوسو دوسن و دیاستن مطلب ہوتا ہے مسلنا، روندنا۔ فداستنا باقدامنا، پس ہمیں بیلوں نے اپنے قدموں سے روندا۔ وفارقت السنبلۃ، اور میں بالی سے جدا ہو گیا۔ فارق یفارق مفارقۃ من جدا ہونا، باب مفاعلہ سی۔ وکنت طریحا ذلیلا، طریح بمعنی مطروح یعنی پھینکا ہوا، مفعول کے معنی میں۔ وکنت طریحا ذلیلا، اور میں ذلیل پھینکا ہوا ہو گیا، وہاں سے نکل گیا اور میں ذلیل پھینکا ہوا ہو گیا۔ ثم اخذنا رجال، پھر ہمیں کچھ لوگوں نے لیا۔ اخذنا رجال، رجال فاعل ہے، نا مفعول بھی ہے۔ ثم اخذنا رجال، پھر ہمیں کچھ لوگوں نے لیا۔ وذرونا فی الریح، ذرا یذرو کے مطلب ہوتا ہے ہوا میں اڑانا، ڈالنا، غلہ ہوا میں اڑانا۔ وذرونا فی الریح، اور ہمیں ان لوگوں نے ہوا میں اڑایا۔ فطار القصر، طار یطیرو کا مطلب اڑنا۔ فطار القصر، چھلکے اڑ گئے۔ وبقی القمح، اور دانہ باقی رہ گیا۔ ذرونا کہتے ہیں غلے کو، آپ دیکھتے ہیں غلہ ہوا میں اڑاتے ہیں تو اس کے اندر جو چھلکے ہوتے ہیں چھلکے اڑ جاتے ہیں اور دانہ باقی رہ جاتا ہے، اسی لیے کہہ رہے ہیں وذرونا فی الریح، اور ہوا میں انہوں نے ہمیں اڑایا۔ ذرا یضرب باب نصرہ ینصر سے فطارا، طارا اصل میں طارا یطیرو کا معنی ہوتا ہے اڑنا، باب ضربہ ینصرب سے القشر، چھلکے اڑ گئے۔ وبقی القمح، اور دانہ باقی رہ گیا۔ بقیہ یبقا باب سمع یسمع سے معنی ہوتا باقی رہنا۔ وَكَانَ أَشَدَّ مِن ذَلِكَ كُلِّهِ، وَكَانَ أَشَدَّ مِن ذَلِكَ كُلِّهِ، اور ان تمام میں سے یہ سخت دن تھا، ان تمام چیزوں میں سے سب سے زیادہ تکلیف تھی وہ کیا تھی؟ آگے بات آ رہی ہے۔ وَكَانَ أَشَدَّ، اور یہ سب سے زیادہ سخت تھا، مِن ذَلِكَ كُلِّهِ، ان تمام چیزوں سے جو ذکر ہوئے ان تمام چیزوں سے بھی زیادہ سخت تھا یا زیادہ تکلیف تھی۔ أَنَّ رَجُلًا حَمَلَنِي، أَنَّ رَجُلًا حَمَلَنِي، کہ ایک آدمی نے مجھے اٹھایا۔ إِلَى شَيْءٍ، جب حملہ الا صلہ کے ساتھ آئے تو کوئی چیز اٹھا کر لے جانا۔ ایک آدمی نے مجھے اٹھا کر لے آیا۔ شیء مدور من الحجر، ایک گول گھومنے والی چیز کے پاس، من الحجر جو پتھر کا تھا۔ تو کیا کہیں گے؟ ان رجلا حملنی، ایک آدمی نے مجھے اٹھا کر، ایک آدمی نے مجھے اٹھا کر لایا۔ الی شیء مدور من الحجر، ایک پتھر سے بنے ہوئے گول چیز کے پاس۔ فیہ ثقب، جس میں چھید تھا۔ فیہ ثقب، جس میں، اب کہیں گے تو جس میں چھید ہے۔ وکنت اسمع، اور میں سنتا تھا۔ لہو صوتا شدیدا کریہا وجعجعتا، اور میں سن رہا تھا لہو، اس کے لیے کیا یعنی اس کی جانب سے جو میں سن رہا تھا، صوتاً شدیداً، سخت آواز، کریہاً ناپسندیدہ، وجعجعتاً، اور گھر گھراہٹ۔ جعجعتاً چکی کی آواز، جو گھر گھراہٹ کی آواز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں، اور میں اسے سن رہا تھا۔
سخت آواز کو اور ناپسندیدہ آواز کو، وجعجعتن اور گرگراہٹ کو، باب فعللہ سے، جعجعتن باب فعللہ سے یعنی چکی کی آواز کرنا۔ فَأَلْقَانِي فِيهِ پس اس نے مجھے ڈال دیا، فیہ اس میں، اس آدمی نے لا کر کے مجھے اس میں ڈال دیا۔ فَطَحَنَنِي طَحْنًا، طَحَنَ يَطْحَنُ طَحْنًا، باب فتح یفتح سے معنی پیسنا ہوتا ہے۔ طَحَنَنِي پس اس نے مجھے پیس ڈالا، طحنًا اچھی طریقے سے، مفعول مطلق ہے، اس نے مجھے اچھی طریقے سے پیس دیا۔ هل تعرف اسمہ یا سیدی، اے میرے آقا کیا تم اس کا نام جانتے ہو، کیا آپ اس کا نام جانتے ہو؟ ذالک هو الطاحون، سوال کے طور پر کہہ رہے ہیں ذالک هو الطاحون او الرحا، اور جواب خود دے رہے ہیں کہ ذالک هو الطاحون، یہی وہ چکی ہے۔ طاحون کہتے ہیں آٹا مل کو، مشین کو، آٹا پیسنے والی مشین، آٹا مل، او الرحا یا چکی ہے، وہی طاحون یعنی آٹا مل یا چکی ہے۔ فلما صرت دقیقا پس میں ہو گیا آٹا، اخذنی الخباز، خبازو تو اسے نان بائی نے، مجھے نان بائی نے لے لیا۔ اب آٹا جب ہو گیا تو مجھے نان بائی نے لے لیا۔ ووضعنی فی معجنۃ، اور مجھے رکھ دیا گوندنے والے برتن میں، آٹا گوندنے والے برتن میں مجھے رکھ دیا۔ وغمزنی بالماء النقی، اور مجھ سے صاف پانی ملا دیا۔ معجنۃ کہتے ہیں آٹا گوندنے والا برتن، جمع معاجن۔ غمزہ کا معنی ہوتا ہے ٹٹولنا، اصل معنی ہوتا ہے ٹٹولنا، یہاں ملانے کے معنی میں غمزنی بالماء، اب کہو گے مجھے ٹٹولا بالماء النقی، صاف پانی کے ساتھ، یعنی پانی ملا دیا اس میں۔ وغمزنی، اور پھر مجھے ٹٹولا، ایک بار تو یہاں ہونا چاہیے غمرنی، پھر دوسرے میں ہونا چاہیے غمزنی، تو غمرنی کا معنی ہوتا غمرنی ملانا، ڈھانپنا ہوتا ہے، غمرہ معنی ڈھانپنا ہوتا ہے، یعنی پانی سے مجھے ڈھانپ دیا، بالماء النقی صاف پانی سے ڈھانپ دیا، ملا دیا۔ وغمرنی وغمزنی، اور پھر مجھے ٹٹولا، اور ٹٹولا یعنی ملایا، خوب گوندا۔ حتی صرت عجینا، یہاں تک کہ میں گونڈا ہوا آٹا ہو گیا۔ فصنع منی قرۃن، پس اس نے مجھ سے گول گول ٹکیے بنائے، گول، قرۃ القدم جیسے ہم کہتے ہیں فٹ بال، گول گول چیز کو قرہ کہتے ہیں۔ فصنع منی، مجھ سے گول ٹکیا بنایا۔ ہنالک جاءت المصیبۃ، وہاں ایک مصیبت آئی۔ فقد دحانی علی حدید محمن تسمونہ الطابق، پس مجھے پھیلا دیا علی حدید محمّا، گرم، ایک گرم لوہے پر، محمّا گرم کیا ہوا لوہا، پس مجھے پھیلا دیا ایک گرم لوہے پر، تسمونہ الطابق، جس کا تم نام طابق دیتے ہو، تم لوگ جس کا نام طابق دیتے ہو، یعنی کڑھائی، اصل معنی ہوتا منزل، توا یہاں آپ کہہ سکتے ہیں جس کو آپ توا کہتے ہو، توا کا نام دیتے ہو۔ لا تسأل یا سیدی، آپ مجھ سے میرے آقا سوال نہ کیجئے، ان عالمی، میری تکلیف، و احتراقی، اور میرے جلن کے تعلق سے، آپ میری تکلیف اور میرے جلن کے تعلق سے سوال نہ کیجئے۔ فقد التویت وانکمشت، تحقیق کہ میں مڑ گیا اور میں سکڑ گیا۔ التوا یلتوی معنی مڑنا، اور باب افتعال سے انکمشا ینکمشو انکماشن، باب انفعال سے معنی ہوتا ہے سکڑنا، تو میں مڑ گیا اور میں سکڑ گیا۔ ولیکن الخباز، لیکن نان بائی نے، لم یرحمنی، مجھ پر رحم نہیں کیا۔
لیکن نانبائی نے مجھ پر رحم نہیں کیا، ولم یرق لی، اور میرے لیے نرم نہیں ہوا، حتیٰ کنت رقاقاً، یہاں تک کہ میں باریک رقاقاً چپاتی بن گیا۔ کل ذالک فی سبیلک یا سیدی، اب کہہ رہے ہیں اے میرے آقا، کل ذالک فی سبیلی، یہ سب کے سب تیرے راستے میں ہوا۔ اے میرے آقا، یہ سب کے سب تیرے راستے میں ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی تم جو کھا رہے ہو اتنی مصیبتوں کے بعد میں آئی ہوں، اور میں یہ ٹکڑا کہہ رہا میں آیا ہوں، یا روٹی کہے میں آئی ہوں، یہ سب مصیبتیں جھیلنے کے بعد، کل ذالک، یہ سب کے سب فی سبیلک، تیرے راستے میں ہوا، یا سیدی، اے میرے آقا، کنت اشقا لنعیمک واتعب للذتک، کنت اشقا لنعیمک، میں نے مشقت اٹھائی، لنعیمک، تیرے آرام کے لیے، نعیم خوش کرنے کے لیے، واتعب للذتک، اور میں تھک گیا، میں نے مشقت اٹھائی اور میں تھک گیا، للذتک، تیری لذت کے لیے، تیرے مزے کے لیے، وانتقل من طور الی طور، اور میں ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہوا، لتأکلوا ہنیئا، تاکہ آپ مزے سے کھاؤ، وتشبعوا، اور شکم سیر ہو جاؤ، تاکہ آپ کھاؤ، وتشبع، اور شکم سیر ہو جاؤ۔ افلا یحسن بک ان تقول، تو کیا آپ کے لیے یہ اچھا نہیں ہوگا کہ آپ کہیں، تو کیا اچھا نہیں ہوگا آپ کے لیے ان تقول، کہ آپ کہیں الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین، تمام تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے مجھے کھلایا اور مجھے پلایا، وجعلنی، اور مجھے مسلمانوں میں پیدا کیا۔ یہ دعا بتلانے کے لیے پورا واقعہ ذکر کیا کہ اتنی مصیبت اور پریشانی کے بعد آپ کے ہاتھوں میں ایک ٹکڑا روٹی کا ایک ٹکڑا آیا ہوا ہوں، اور اتنی مصیبت کے بعد آپ کو آرام پہنچانے کے لیے، اور آپ لذت کے ساتھ کھائیں، تو پھر کیا آپ کے لیے نہیں بنتا ہے کہ اتنی مصیبت اٹھا کر آیا ہوں اور آپ کھا رہے ہیں تو اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ یہ ہے ادب جو بتلانے کے لیے اتنی بات آئی تھی۔ اب کل انشاءاللہ العزیز اس کے اندر کچھ ترکیبات ہیں، اور جو اسئلہ ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین طلباء کو صحیح سمجھ دے اور قواعد کی سمجھ دے، تاکہ کتاب و سنت کو صحیح طور پر سمجھ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔